السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، سینیورٹی کا معاملہ، اس پر کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے ایک فیصلہ آیا ہے۔ ریپرزنٹیشن فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کی جانب سے جو کہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جو دو دیگر ججز ہیں ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے کے بعد متاثرہ فریق تھے، اور انہوں نے ریپرزنٹیشن فائل کی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ اس پر فیصلہ آیا ہے، 2 روز قبل فیصلہ آیا تھا۔ آج اس کا تحریری جو ہے تو وہ حکم نامہ سامنے آیا ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا آئینی بینچ کے سامنے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طیب بلوچ، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طیب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ تحریری حکم نامے میں کیا لکھا گیا ہے، کس پوائنٹ پہ سینیورٹی کو مینٹین کیا گیا ہے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر اب سینئر پیونے جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے؟ دیکھیں، تحریری فیصلے میں تو یہی لکھا گیا ہے، بلکہ اس میں انڈیا کی بھی مثالیں دی ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے اور تقرر کا جو وہ ہے، وہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا غالباً، یا مطلب اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ فیشن ہو رہی ہیں، یا یہ چیزیں جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں۔ لیکن انڈیا میں جو ہے نا وہ اکثر یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، وہ بھی صدر کی اپروول کے ساتھ، اور یہاں پہ بھی چونکہ جوڈیشل کمیشن نہیں تھا، صدر کی جانب سے نوٹیفیکیشن ہوا اور وہ چیزیں تبادلے ہوئے، تو انہوں نے اس کی مثال دی، اور اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ ایک سٹیٹ کا جو جج دوسری سٹیٹ میں جب تعینات ہوتا ہے تو اس کی وہ حلف بھی نہیں لیتا، نایا وہی حلف چلتا ہے ایک پہلی سٹیٹ والا، اور پھر اس کی وہاں پہ ایز ایڈیشنل جج جو اس کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے شروع میں انیشلی میں، وہاں سے ہی اس کی جو سینیارٹی ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی وہ لکھتی ہے کہ اسی میں یہ جو ججز لگائے گئے ہیں، یہ ججز بھی جو ہے وہ اپنی سینیارٹی اپنے ساتھ لے کے آئے، ان کی سینیارٹی ان کی متعلقہ ہائی کورٹ میں انڈکشن سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک اہم اور چیز ہے، اصل چیز وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے انڈیا کے جج کا بھی جو اوتھ ہے وہ ریپروڈیوس کیا، اور پاکستانی جج کا بھی اوتھ ریپروڈیوس جو کیا آئین میں جو آئین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو پاکستان کے جج کا اوتھ ہے، وہ اوتھ جو ہے اس میں باقاعدہ طور کے اوپر وہ مینشن ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی پسند ناپسند کو اپنے کنڈکٹ اور اپنے فیصلوں میں کے سامنے آڑے نہیں آنے دوں گا، وہ میں یہ ان کا مین وہ ہے۔ یہ اس میں یہ اوتھ میں لکھا گیا ہے کہ میں اپنی ذاتی پسند کو اور اپنا جو بینیفٹ کے لیے اپنے فیصلوں میں اس کو ریفلیکٹ نہیں کروں گا، یا اس کے لیے فیصلے نہیں دوں گا۔ تو اب خطوط بھی لکھے ہیں انہی ججز دیکھیں، نے۔ اب وہ ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ضابطۂ اخلاق کے خلاف چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ یوں دیکھیں کہ ججز جو ہیں وہ 5 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا، اب جنہوں نے ریپرزنٹیشن بھیجی، وہ صدر مملکت کو روک رہے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ فلفل نہ کریں، مطلب صدر کو اس کے عینی اختیار کے استعمال سے روکا ہے۔ تو کیوں روکا ہے؟ اب پرسنل انٹرسٹ تھا نا ان کا کہ بھئی اگر اور جج آ گئے تو ہماری سینیارٹی متاثر ہوگی، یا ہم چیف جسٹس کی دوڑ میں کوئی اور بھی شامل ہو سکتا ہے، تو یہ ٹوٹلی پرسنل انٹرسٹ تھا۔ تو یہ پرسنل انٹرسٹ کو انہوں نے اس چیز پہ لے کے آ گئے، تو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی۔ بے ہی اسی طریقے سے یہاں پہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے 4 ججز نے جنہوں نے خط لکھا، انہوں نے بھی جو ہے وہ چونکہ 26ویں ترمیم سے متاثر منصور علی شاہ صاحب اور وہ ساری چیزیں تھیں، منیب اختر، انہوں نے بھی اپنی پرسنل انٹرسٹ یا وہ وکٹم ہو گئے، تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو فلفل کرنے سے روکنے کی اٹیمپٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میں 5 وہ اور 4 یہ 9 جو لیٹر بازی والے ججز ہیں، یہ جو ہے وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریحاً خلاف ورزی کے بادی النظر میں مرتکب ہوئے ہیں، اور شاید اسی ہی بنیاد پر میں کچھ سن رہا تھا کہ وہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا ہے کہ کچھ ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے۔ تو وہ جب ہم ریفرنس، کوئی کرپشن کا تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن کوڈ آف کنڈکٹ کو دیکھیں، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے جو ججز کا احتساب کرتی ہے، وہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ ہی ان کا احتساب کوڈ آف ہوتا ہے۔ کنڈکٹ کی مبینہ خلاف ورزی کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ ریفرنس، پریزیڈنشل ریفرنس فائل کرے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں؟ اب پتہ نہیں حکومت
حکومت کرتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن مجھے ایک چیز تو طے ہو گئی ہے، جیسے جسٹس عامر فاروق نے ریپریزنٹیشن والے آرڈر پہ ججز کے اوتھ کو ریپروڈیوس کیا اور وہ چیزیں تھیں، وہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ لنک اپ ہو رہی ہیں اور کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا ایک اسٹرانگ کیس تو بن لیکن چکا کوڈ ہے۔ آف کنڈکٹ کی لیکن اب خلاف اس کو ورزی پہ کچھ لکھا تو نہیں ہوا ان 8 صفحات میں جو کہ ہاں تحریر کی ہے نہیں چیف نہیں نہیں، جسٹس ان میں تو نہیں عامر لکھا ہوا فاروق نا، نے؟ دیکھیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن اس میں انہوں نے دیکھیں اب وہ تو ہے نا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے بتلا تو دیا، اب وہ ریپروڈیوس کیا چیزیں تھیں، اب مجھ جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ جو جوڈیشری کے میٹرز کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ تو اب اس چیز کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ججز نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی، ان کا اوتھ پڑھ کے اور ان کا کنڈکٹ دیکھ کے تو سریحاً یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ سریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تو حکومت کا کام ہے، حکومت کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ تو حکومت کے اس پہ ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان ججز نے جو ہے نا وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اپنے حلف سے، اپنے کانسٹیٹیوشن سے آگے جا کے انہوں نے وہ کیے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ مینشنز تو ہو گئے ہیں عوام کے سامنے بھی اور پبلکلی بھی اور حکومت میں یہ بھی کہ یار یہ لوگ، یہ جو ججز ہیں یہ جو ہیں آئین کی کمانڈ کو فلفل نہیں ہونے دے رہے، یا ان کو فلفل ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے جو اٹیمپٹ کی وہ وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا ذاتی مفاد جو ہے اچھا، وہ وابستہ تھا۔ آئین کا آرٹیکل 200 اگر ہم دیکھیں جس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں ججز، اس آرٹیکل میں اوتھ کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اگر ٹرانسفر ہونے کے بعد دوبارہ اوتھ لیا جائے گا تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، مطلب یہ کہ قانون سائلنٹ ہے، اور یہ میرے نزدیک تو یہ کیس آف فرسٹ امپریشن بنتا ہے، اور اس کا یہ معاملہ جو ہے وہ ریپریزنٹیشن کا اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور یہاں سپریم کورٹ میں آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا کیونکہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ گزشتہ روز جو ہماری ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے، تو انہوں نے کہا کہ سینیورٹی کے معاملے میں میرے جو ہے تو اپنی ایک رائے موجود ہے، لیکن میری رائے جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے۔ اب کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے ایک فیصلہ تو آ گیا، گو کہ فائنالٹی اٹین نہیں کی اس نے، مگر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے دکھائی دے رہے ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر؟ دیکھیں دیکھیں یہ تو بڑے بڑے اس ریس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم کسی کو نامینیٹ تو نہیں کر سکتے کہ یہ ہوں گے یا یہ نہیں ہوں گے، بات یہ ہے کہ 3 کا پینل آئے گا۔ اب 3 کے پینل میں میں آپ کو بتلاؤں کہ جو چیز اب صورتحال کل کے چیف جسٹس کے اس کے بعد میٹنگ کے بعد واضح ہوئی ہے، اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر پہلے نمبر پہ ہے، جسٹس محسن اختر کیانی سیکنڈ نمبر پہ ہیں، اور پھر شاید جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ جی جی۔ تو اب ان 3 میں سے دی بیسٹ کون ہوگا صاف ظاہر ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے چننا ہے، لیکن ایک چیز ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے وہ غالب امکان یہی ہے کہ شاید 1-2 دن میں شاید پاسبل ہے کل، کیونکہ صدر مملکت جو ہے وہ ملک میں نہیں تھے، اور یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے خاص کر یہ سپریم کورٹ میں تو ان کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری نہیں ہوا، تو آج شاید نوٹیفیکیشن ہو جائے اور کل ہو سکتا ہے حلف ہو، تو جب ادھر حلف ہوگا تو جسٹس عامر فاروق جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ تو آ جائیں گے سپریم کورٹ میں، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس کون ہوگا تو یہی طے کرے گا کہ فیوچر چیف جسٹس کون ہوگا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف لے سکتے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس تو ظاہر ہے جسٹس سرفراز ڈوگر ہی ہوں گے، مگر اس معاملے نے چونکہ فائنالٹی اٹین نہیں کی، مجھے میری ذاتی جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2-3 ماہ تک اسی طرح ایکٹنگ چیف جسٹس کے ذریعے ہی چلایا جائے، اور جب تک سپریم کورٹ میں فائنالٹی اٹین نہیں ہو جاتی، سینیورٹی کا معاملہ کنکلوڈ نہیں ہو جاتا، تو 2-3 ماہ تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایکٹنگ چیف جسٹس کے تحت ہی چلایا جائے گا، اور اگر یہ کمپیٹنٹ جورسڈکشن یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کل فیصلہ دیا 2 روز قبل اس کو سائڈ پہ رکھا جائے، تو پھر جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیف جسٹس بننے کے امکانات مجھے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، پھر چیف جسٹس کی اپنی
اپنی اوپینین جو کہ سینیورٹی کے معاملے پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل 4 یہ ہو گئے. 2 پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، 2 وہ ہو گئے. پھر پاکستان بار کونسل کا نمائندہ 7 اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا نمائندہ 8. تو ٹوٹل 8 ووٹ ہے جو کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے اگینسٹ جائیں، یہ تو آپ کی پرسپشن ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے پورے ووٹ گن کے تو وہ بھی کر دیا، یہ تو وقت طے کرے گا چیزیں کیسے ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی وہ مقام کا حلف لیں گے، اس کے بعد چیزوں کو ہم دیکھنا ہے کہ کون بنتا ہے کون نہیں بنے گا. وہ تو جوڈیشل کمیشن کا کام ہے، اور اس میں پھر ووٹنگ ہوتی ہے، اس میں پھر ورک ہوتا ہے کہ کون کس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. صاف ذرا چیزیں ہوتی ہے دونوں اطراف سے ہوں گی. تو اسی وجہ سے ہم ابھی سے جیسے آپ نے کیلکولیٹ کر کے تو ان کے تو امکان ہی کم کر دیے. تو ضروری نہیں ہے. اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ صاف ذرا یا ان کی شاید کوئی اپنی ہی الگ ہی رائے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ان کی رائے تو خطوط میں آ گئی سامنے کہ یہ سینیورٹی کے جو ہے تو اگینسٹ آ رہے ہیں. تو وہ تو شاید محسن اختر کیانی کو ووٹ دیں، وہ تو دیں گے. بات یہ ہے وہ محسن اختر کیانی کو ووٹ دے. باقی یہ تو ادھر ووٹ تقسیم ہو گئے اور سب سے زیادہ ووٹ وہ لے گئے جیسے سرفراز ڈوگر. پھر بات آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا. تو اسی وجہ سے ابھی کہنا کچھ ہے قبل از وقت ہے. بہرحال یہ جن کا کام ہے انہیں کو ساجے، ہم اور آپ گیس ورک کر سکتے ہیں. تو آپ کا گیس بہت اچھا ہے. اب دیکھتے ہیں ان فیوچر کس طریقے سے جوڈیشل کمیشن میں. اب یہ چیز ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے 3 نام ہیں، اور ان 3 ناموں میں صاف ظاہر ہر بندہ اپنی اٹیمپٹ کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اب مستقبل میں کون بنتا ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے یا چیف جسٹس امین الدین خان جب سے سربراہ بنے ہیں، آلموسٹ 100 ڈیز جو ہے 100 دن اس کو مکمل ہونے جا رہی ہے. تو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے چونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جوڈیشل ہسٹری میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا وجود آیا، اور پھر اس میں ہم نے اور آپ نے کیسز بھی دیکھے. ایک کریڈٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو میں دینا چاہوں گا کہ ود ان سپریم کورٹ جو رانگ ڈوئنگز کرنے کی کوشش کی گئی، 13 جنوری اور 16 جنوری کے جو فیصلے تھے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے واپس لیے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے ہوئے معزز ججز، ان کے اوپر ایلیگیشنز تو بہت لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کو کریڈٹ بھی دینا بنتا ہے کہ وہ ڈبل کام کر رہے ہیں. مطلب ایک تو آئینی بینچ کے سامنے جو کیسز ہیں وہ سن رہے ہیں، اس کے علاوہ ریگولر کیسز بھی سن رہے ہیں. اور جو یہ اعتراض سامنے آ رہا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے کہ ابھی تک آئینی بینچ کی جانب سے کوئی تحریری فیصلہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کو 100 دن تو ہو گئے ہیں، مگر ہم بیچ میں سے 20-25 دن تو یہ ملٹری کورٹس کی سماعتیں نکال لیں. پھر جو پرانے کیسز تھے جو 80s 90s سے تھے، جو فریولس کیسز تھے، جو مینٹینیبل نہیں تھے یا جو کو ڈسپوز آف کرنا تھا، تو وہ ہوئے. تو اس لیے کوئی اتنا بڑا کیس ابھی تک سامنے نہیں آیا جس پر تحریری فیصلہ جاری کیا. سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، تحریری فیصلہ آیا ہے وہ کسٹم ایکٹ والا 13 اور 16 جنوری جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے واپس لیے ہیں. اور جسٹس محمد علی مظہر نے جو اپنا نوٹ لکھا ہے اس نے جسٹس منصور علی شاہ کے اپنے ہی فیصلے کوٹ کر کے ان کو آئینہ دکھایا ہے. تو اس سے بڑا اور تحریری فیصلہ کیا ہو. ٹھیک ہے. باقی چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک تو ٹائم لمیٹڈ ہے ان کا، صبح 9 بجے سے 11 بجے تک بیٹھتے ہیں، 9:30 سے 11 بجے تک. تو ایسی صورتحال کے اندر جب لمیٹڈ ٹائم میں وہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر وہ کیسز بھی اتنے کم سن رہے ہیں. اور آل دو جسٹس امین الدین خان کے بقول کے بہت زیادہ اہم کیسز پائپ لائن میں پڑے ہیں، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری جو والا کیس ہے، ملٹری ٹرائل والا، وہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے نا. اب وہ ختم ہو تو اب دیکھیں ان کو سمجھ آ جائے گی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ریٹن ججمنٹ یا یہ چیزیں. تو جب ملٹری والا فیصلہ آئے گا تو ان کو وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا فیصلہ ہے. بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، یہ آئینی بینچ کی کارکردگی 100 دن ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ آئینی بینچ بنا. لہٰذا صرف 100 دن پرفارمنس جانچنے کے لیے میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، تو میری رائے ہے کہ شاید 2-3 ماہ تک ایکٹنگ چیف جسٹس کے ذریعے ہی چلایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب
اگر تو آئینی بینچ کچھ فیصلہ کرتا ہے تو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی گیم میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے لیے، مگر جو آئینی بینچ کا فیصلہ ہے وہی ڈٹرمن کرے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، چیئرمین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جسٹس جمال خان مندوخیل اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کا ووٹ کدھر جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔